اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعصمتہم وطہارتہم وجلالتہم وسخاوتہم وعزتہم وعظمتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فاخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم صلوات۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ درود پڑھے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ دعا گو ہوں آل محمد کا عظیم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان کا یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین کا چل کے اس عظیم عبادت میں شریک ہونا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں اور بانیان مجلس میرا بادشاہ تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، بالخصوص بھائی سلیمان کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے۔ میرا بادشاہ تو یہ واسطہ ہے آل محمد کی عزت و عظمت کا، جتنے ہاتھ بلند ہیں سب کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، جتنے مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ میرا بادشاہ تو یہ واسطہ ہے آل محمد کی عزت و عظمت کا، میرا بادشاہ جتنے ہاتھ بلند ہیں مجھ سمیت ہر عزادار کو زوالی کربلا نصیب فرمائے، ہمارے وارث کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شمار فرمائے۔ بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو دلوں میں رہ جاتی ہیں اور زبان کی نوک تک نہیں آتی، میرا بادشاہ تو ان تمام دعاؤں کو جانتا ہے، اس ذکر کا واسطہ وہ تمام دعائیں بھی قبول فرمائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا کوشش کیجئے گا دو قدم چل کے یہاں منبر کے پاس آ جائیں تاکہ ایک ماحول بنے۔ بکھرے پھول اچھے نہیں لگتے، پھول جمع کیے جائیں تو گلدستہ بنتا ہے، اور گلدستہ ہمیشہ تحفے میں دیا جاتا ہے۔ مہربانی کریں جناب تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ایک ماحول بنے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کا مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں تو اتنا تو حق بنتا ہے جی، مہربانی آپ بھی تھوڑی سی کیجئے گا۔ اچھا چلو، مولا آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ سامعین گرامی، پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے قرآن سے علی پڑھا تھا، آج میرا دل ہے قرآن سے ابو طالب پڑھا جائے۔ اگر آمادہ ہے تو بات کا آغاز کرتے ہیں، ورنہ کوئی اور اگر پسند ہے موضوع تو مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ اس کے لیے میں نے مولا آپ کو بات رکھی، اس کے لیے میں نے سورہ حشر کے ایک آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخُذُوهُ، فرمایا جو تمہیں نبی دے اسے لے لو۔ تھوڑا سا بولیے گا، اگر بولیں گے تو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ فرمایا جو تمہیں نبی دے اسے لے لو، اور جس سے روکے
اس سے رک جاؤ. یعنی قرآن نے بڑی اتحاد کی بات کی ہے کہ جو نبی دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. جب قرآن نے بھائی جان اتحاد کی بات کی ہے پھر یہ مسلمانوں کے 72 سے 73 فرقے کیوں ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے بھائی جان، قرآن کہہ رہا ہے جو نبی دے اسے لے لو اور جس سے روکے اسے بزرگوں رک جاؤ، پھر یہ مسلمانوں کے 72 سے 73 فرقے کیوں ہے؟ بھائی جان وجہ بتاؤں، وجہ یہ ہے آج تک لوگوں نے نبی کو مانا ہے، نبی کی نہیں مانی. آپ سلامت رہیں، آپ جیئیں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شکریہ، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. لوگوں نے نبی کو مانا ہے، نبی کی نہیں مانی. میں یہ بات کر کے چلا جو ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد بھائی سلیمان کو، بھائی احمد شیر کو یہ لوگ کہیں جناب کیسا خطیب گجرانوالہ سے بلایا تھا، اس نے مائک پہ مورا کے کہا نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. بھائی ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نبی کے نام پہ پرچار کرتے ہیں، ہم تو ربیع الاول میں نبی کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں، ہم تو لنگر تقسیم کرتے ہیں، ہم تو نبی کی نلین کی شبیہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں، ہم تو نبی کو مانتے ہیں. میں نے کہا جناب اگر نبی کو مانتے ہیں تو پھر اتنا بتاؤ یہ تکبیر کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. قیام کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. رکوع کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. سجدہ کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. نماز کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. روزہ کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. حج کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. طواف کعبہ کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. حجر اسود کا بوسہ کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. قربانی کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. یہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. یہ خیرات کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. یتیموں کا حق دینے کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. قرآن کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. الحمد کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ بقرہ کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ آل عمران کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ نساء کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ مائدہ کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ انعام کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ انبیاء کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ محمد کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ یوسف کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ مریم کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. پورے کا پورا قرآن کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. آدم کی کہانی کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. نوح کی داستان کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. بھئی شیخو پورا والو آپ بھی نہیں سمجھے؟ ارے جو کائنات کو سب کچھ دے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو زمانے کو محمد پال کے دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، مولا سلامت رکھے. آپ جیئیں، مولا سلامت رکھے. بھئی جتنا بڑا نعرہ تھا اتنا نعرے کا جواب نہیں آیا. آپ نے جو داد دی شیخو پورا والو، داد میرے لیے کافی تھی، لیکن جو نعرہ لگایا یہ نعرہ میرا نہیں ہے. شیخو پورا والو یاد رکھنا، تمہارے دشمنوں نے تمہاری دشمنی میں اپنے گھر تو بنا لیے، اپنے محلے تو بنا لیے، اپنے علاقے تو بنا لیے، اپنے شہر تو بنا لیے، اپنے ملک تو بنا لیے. بھائی تمہارے دشمنوں نے تمہاری دشمنی میں اپنے ملک تو بنا لیے لیکن اپنے پیر کا نعرہ نہ بنا پائے. زندہ باد، زندہ باد، مولا سلامت رکھے. یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت ہے کہ نوجوان ہے، مولا تیری جوانی تیرے والدین کو نصیب کرے. جملہ میں پھر کہنے لگا ہو، پھر میں نے وہ بندہ دیکھنے، وہ کون سا بندہ ہے جس کے کلیجے سے یا علی کی صدا بلند نہیں ہوتی. بھائی تمہارے دشمنوں نے تمہاری دشمنی، بھائی سلیمان تمہاری دشمنی میں اپنے ملک تو بنا لیے لیکن اپنے پیر کا نعرہ نہ بنا پائے. اور شیخو پورا والو جب بھی علی کا نام آئے تو سینے سے نام لیا کرو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے نعرہ زندہ نہیں، نعرے کی وجہ سے تم زندہ ہو. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. اس کی ایکو کم کیجئے گا. یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے. آباد رہیے جی. بھئی جو کائنات کو سب کچھ دے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو زمانے کو محمد پال کے دے. بسم اللہ، مولا سلامت رکھے. آنے تشریف رکھیے جناب احمد شیر صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا آپ نے خوبصورت کلام پڑھا ہے. چلیں یہاں پہ میرے قریب بیٹھے نا، یہاں پہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کے قلم میں اور تاثیر عطا فرمائے. چلو آپ بیٹھے ہیں، آپ نے بڑے خوبصورت شعر سنائے ہیں. چلو ایک شعر میں بھی سنا دیتا ہوں. مولانا بلال کاظمی صاحب ہیں، ہندوستان کے شاعر ہیں. سلیمان بھائی، بھائی احمد بھائی، وہ لکھتے ہیں عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں.
سبحان اللہ، مولا سلامت رکھیے۔ ہر بندے کا ہاتھ فضا میں بلند ہوگا، چوتھے مصرے تک ہر بندے کی مجھے توجہ چاہیے۔ یہ بھائی اتنے بڑے مصرے ہیں، اگر کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھے جائے تو قیمت ادا نہیں ہوتی۔ مولانا بلال کاٹ میں کہتا ہے عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، تبھی تو تحفے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ شکریہ، آ جائیں، بسم اللہ بسم اللہ، عزت ماں والی جناب، یہ بہت خوبصورت ذاکر، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں جی، بسم اللہ۔ توجہ ہے سرکار، آپ جی ہیں۔ جو کائنات کو سب کچھ دے اسے محمد کہتے ہیں قبلہ، اور جو زمانے کو محمد پال کے دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بھائی جان، بھائی سلیمان قبلہ، جس نے محمد پالا لوگ کہتے ہیں اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں بڑے ادب و احترام سے چھوٹا سا خطیب ہوں، چھوٹا سا ذاکر ہوں، میں بڑے ادب و احترام میں ہاتھ جوڑ کے قبلہ بھائی احمد بھائی صرف اتنا مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یہ بتا محمد کا نکاح کس نے پڑھا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو آواز رکھے۔ شیخو پورا ہے، یہ اسے ذاکری کی یونیورسٹی کہتے ہیں۔ فکرہ میں کہتا ہوں، پہلے سنا ہو کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں، جملہ نیا ہو تو پھر داد اور دعا قبلہ میرا حق بنتا ہے، اور جملہ بھی اتنا خوبصورت ہے اگر دل میں اترے گا تو میرے حصے کی نوکری ہو جائے گی۔ کہنے لگے کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا، نکاح پڑھا، یہاں تک سنا ہے بات میں اس سے شیخ پورا والوں آگے کرنے لگا ہوں۔ بھائی احمد بھائی، بھائی سلیمان کا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا۔ میں نے کہا جناب صرف نکاح نہیں پڑھا، ابو طالب نے محمد کا نکاح اس وقت پڑھا جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے، آباد رہے۔ بھائی اس وقت نکاح پڑھا جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا۔ اچھا، ذاکری کا قانون یہ ہے قبلہ کہ جو بات کی جائے بعد میں آنے والی بات کا وزن اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مولا آپ کو سلامت، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بات میں کرتا ہوں، وزن آپ نے کرنا ہے۔ دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا، اور اس وقت محمد کا نکاح پڑھا کہ جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا۔ اب 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد جب کبھی بھی محمد کسی کا نکاح پڑھیں گے، نکاح پڑھنا محمد کی سنت تو نہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ یار، مولا سلامت رکھے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی نکاح پڑھنا محمد کی سنت تو نہیں، نکاح پڑھنا ہے ابو طالب کی سنت۔ بھائی احمد بھائی سلیمان بھائی فکرہ میں پڑھتا ہوں، شیخو پورا میں مجھے وہ ایک علی والا دکھانا جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ بھائی نکاح پڑھنا ہے ابو طالب کی سنت۔ میں کہتا ہوں ابو طالب تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری بلندی کے کیا کہنے، تیرے درجے کے کیا کہنے، تیرے رتبے کے کیا کہنے، کہ اگر آج بھی شریعت محمد مصطفیٰ میں تیری سنت پہ عمل نہ کیا جائے تو گھروں میں بچے تو ہوتے ہیں، حلالی نہیں ہوتے۔ آپ جی ہیں، مولا قبول فرمائے، مولا رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ بھی میں ہی مارنا سی۔ مولا سلامت رکھے، وہ نیاز دے کے گئے ہیں، مولا آپ کو بات لکھے، لیکن آپ اپنا نعرہ تو نہ بھولیں۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ اپنے پیر کا نام کا نعرہ آہستہ وہ لگاتا ہے، شرما کے وہ لگاتا ہے جس نے اپنا پیر قبرستان سے لیا ہو۔ ہاں شیخو پورا ہے، مولا سلامت رکھے، اپنے پیر کے نام کا نعرہ چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے وہ لگاتا ہے جس نے اپنا پیر قبرستان سے لیا ہو۔ سلیمان بھائی، احمد بھائی قبلہ، ہم نے اپنا مرشد قبرستان سے نہیں لیا، ہم نے تو میدان سے لیا۔
ہاں مولا سلامت رکھے، مولا آپ کے ساتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی ہم نے اپنے جتنے بھی رہبر لیے ہیں سارے کے سارے میدان سے لیے ہیں۔ ہم نے محمد کو لیا تو بدر کے میدان سے، علی کو لیا تو غدیر کے میدان سے، حسن کو لیا تو صفین کے میدان سے، حسین کو لیا تو کربلا کے میدان سے۔ بھئی ہم اپنے سارے پیر میدان سے مانتے ہیں تاکہ قیامت تک جواب دیں ہم کرار کے مرید ہیں، فرار کے مرید نہیں ہیں۔ شکریہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے۔ ابو طالب نے محمد کا نکاح اس وقت پڑھا جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا۔ اچھا چلے میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، اگر شیخ پورہ نہ ہوتا تو شاید نہ کہتا۔ شیخ پورہ ہے، ذاکری کی یونیورسٹی ہے، اور قبلہ ایک بات میں کرنے جا رہا ہوں دھیمے لہجے میں، بڑی بات مجھے نہیں پتا کس کے دل کے اوپر ٹھوکر لگے گی اور ہاتھ اٹھا کے وقت کے امام کو سلام کرے گا۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں، بھائی بچے دو ہی باتوں سے حرامی ہوتے ہیں، بچے دو ہی باتوں سے حرامی ہوتے ہیں، یا ابو طالب کی سنت پہ عمل نہ ہو یا دل میں علی نہ ہو۔ آئے ہائے سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا ابو طالب نے نکاح پڑھا، نکاح پڑھنے والے کو کہتے ہیں وکیل، اور جو پالے اسے کہتے ہیں کفیل۔ شاعر بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کافیہ چکیہ، وکیل کفیل۔ کائنات میں واحد ہے ابو طالب جو محمد کا وکیل بھی ہے کفیل بھی ہے۔ کفیل کہتے ہیں پالنے والے کو، جو پالے اسے کہتے ہیں کفیل۔ اچھا چلیں، جس سے کفیل کا ترجمہ مجھ سے سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے پوچھے جس کا کوئی دوست رشتہ دار سعودیہ گیا ہے، وہ بتائے گا کفیل کسے کہتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک میرا دوست تھا، اس نے گھر کی زمین بیچی۔ میں نے کہا یار یہ کیوں زمین بیچی؟ کہنے لگا جناب میں سعودی عرب جاؤں گا، وہاں پہ کام کروں گا، 7-8 سال کے بعد واپس آؤں گا، اس سے اچھا گھر بناؤں گا، اچھی گاڑی لوں گا، کاروبار اچھا کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ وہ چلا گیا، اور احمد بھائی قبلہ 1.5 سال کے بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا جناب گئے تھے اس ارادے سے کہ 7-8 سال بعد آؤں گا اور آتے ہی اچھا گھر بناؤں گا، یہ 1.5 سال میں واپس کیوں آ گئے؟ کہا کامران کیا بتاؤں میرا کفیل بڑا برا تھا۔ آئے ہائے سبحان اللہ یار، مولا سلامت رکھے۔ کہا میرا کفیل بڑا برا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا وقت پہ کھانا دیتا نہیں تھا، تنخواہ پوری دیتا نہیں تھا، اوور ٹائم لگواتا تھا، کام زیادہ کرواتا تھا، تنخواہ پوری دیتا نہیں تھا، میرا کفیل بڑا برا تھا، میرا کفیل بڑا برا تھا۔ میں نے کہا جناب پاکستان میں بیٹھ کے سعودی عرب کے کفیل کو برا کہتے ہیں، مزہ تو تب تھا سعودی عرب میں بیٹھ کے کہتا میرا کفیل بڑا برا ہے۔ جناب میرا کفیل بڑا برا ہے، کہتا کامران کیسی بات کرتے ہو؟ اگر میں سعودی عرب میں کہتا میرا کفیل برا ہے، وہ میرا ویزا پاسپورٹ کینسل کر دیتا، یا مجھے جیل میں ڈال دیتا، یا مجھے بین کر دیتا۔ یہ بندہ آج کے بعد سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بندہ آج کے بعد سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، ارے جو سعودی عرب کے 2 ٹکے کے کفیل کو پورا کہے، جب وہ سعودی میں نہیں جا سکتا تو کوئی محمد کے کفیل کو پورا کہہ کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، ہاتھ اٹھا بولو حیدری، اور آپ کو سلامت رکھے۔ آہا میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں، اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں، وہ جس نے میرا رسول پالا اسی کے ٹکڑوں پہ بل رہا۔ آہا مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ چلو 4 مصرے آپ نے سنائے ہیں،
تو چلو 4 مصرے میں بھی سنا دیتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بڑی محبت سے پڑھے لیکن ویسے رسپانس نہیں آیا جیسے آنا چاہیے تھا. مصرے میں پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں وہ کون سا علی والا ہے جس کا ہاتھ نیچے رہ جاتا ہے. 4 مصرے مولانا بلال کاظمی صاحب کے پڑھتا ہوں. مولانا بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں، عشق مولانا بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں یہ وہ شاعر ہیں جن کا کلام غلام عباس رتن صاحب پڑھتے ہیں، لکھنؤ کے شاعر ہیں. ان کے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں بھائی جان، ان کے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں دل بلال پہ افشا یہ راز ہو جائے، دل بلال پہ افشا یہ راز ہو جائے، پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے، اور میرا اللہ اتنی معرفت دے مجھے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. بولو علی حق، علی حق. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو جی میں پھر پڑھتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بزرگ ہیں آپ بول پڑے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولانا بلال مولانا بلال کاظمی صاحب فرماتا ہے دل بلال پہ افشا یہ راز ہو جائے، پلک چھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے، اور میرا اللہ اتنی معرفت دے مجھے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے. مولا سلامت رکھے. مولا آپ کو بات رکھے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو وہ جو سرکار پالا ہے سرکار ابو طالب نے، کفیل ہیں ابو طالب، جس نے پالا کہا جی کلمہ نہیں پڑھا. جس نے پالا اس نے کلمہ قبلہ نہیں پڑھا. اچھا یہاں تک سب مانتے ہیں کہ پالا ابو طالب نے ہے. اب ایک آیت پڑھتا ہوں چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے بھائی نے جتنا مجھے وقت بتایا ہے میں اتنا ہی پڑھوں گا. اگر وقت ہوتا تو ابو طالب کی شان میں 14 آیتیں پڑھتا، اور حق بنتا بھی یہی ہے قبلہ، حق بنتا بھی یہی ہے کہ ابو طالب کی شان میں 14 آیتیں پڑھی جائیں، کیونکہ جو 14 معصوم ہیں اس کی گود سے نکلے ہیں. مولا آپ کو سلام. پالا ہے سرکار نے کہا کلمہ نہیں پڑھا. پہلی آیت سنیں، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول قولوا من الطیبات. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسولو جب بھی رزق کھانا پاک کھانا. کیا سنا؟ پالا ہے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے میرے رسولو جب بھی رزق کھانا پاک کھانا، جب بھی کھانا طیب کھانا، جب بھی کھانا پاک و پاکیزہ کھانا. اللہ ایک رسول سے نہیں جتنے بھی ہیں، یا ایھا الرسول جتنے بھی رسول ہیں کہ جب بھی رزق کھانا پاک کھانا. بھائی جان یہی وجہ ہے کہ موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا. موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا کیونکہ دائیہ کافرہ تھی اور یہ رسول تھا. قرآن کہہ رہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا کیونکہ دائیہ کافرہ تھی اور یہ رسول تھا. دائیہ کافرہ تھی، یہ رسول تھا. مولوی سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، شرم نہیں آتی؟ ارے یہ موسیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ رعایا ہے، یہ سردار ہے، یہ امتی ہے، یہ نبی ہے، یہ پسینے سے بنا ہے، یہ اللہ کے نور سے بنا ہے. ارے موسیٰ طور پہ جوتیاں اتار کے جاتا ہے، محمد معراج پہ جوتیاں پہن کے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے. جالی مولا آپ کو سلام. شاہ جی مہربانی کیجئے گا آپ کا ہاتھ بلند نہیں ہو، آپ کی جد کا ذکر کروں اور ہاتھ بلند نہ ہو. میں جملہ پھر کہتا ہوں اور مجھے سید سردار سے بھی تائید چاہیے ہے. بھائی جان میں لفظ پھر کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. بھائی یہ موسیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ رعایا ہے، یہ سردار ہے، یہ امتی ہے، یہ نبی ہے، یہ پسینے سے بنا ہے، یہ اللہ کے نور سے بنا ہے. ارے موسیٰ طور پہ جوتیاں اتار کے جاتا ہے، محمد معراج پہ جوتیاں پہن کے جاتا ہے. ارے موسیٰ سے خدا درخت کے ذریعے بولتا ہے، محمد سے خدا علی کے لہجے میں بولتا ہے.
اور آپ کو سلام، اور آپ کو سلامت۔ موسیٰ سے خدا درخت کے ذریعے بولتا ہے، مصطفیٰ سے خدا علی کے لہجے میں بولتا ہے۔ بھائی موسیٰ کافرہ، دھیمے لہجے میں لفظ ہے، موسیٰ کافرہ، بھائی موسیٰ کافرہ دائیوں کا دودھ نہیں پیتا۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا 17 سال محمد ابو طالب کے گھر کیوں کھاتا رہا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس آخری آیت سنو اور بات کو میں نے تمام کیا، فضائل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں چونکہ میرے حصے کا وقت ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کسی کا غاصب بنوں۔ بس آیت سنو اور بات کو میں نے تمام کیا۔ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا مجھے آسیہ کا کلمہ دکھاؤ، آسیہ نے موسیٰ کا کلمہ کب پڑھا؟ آسیہ نے کب کہا، فرعون کی زوجہ نے کب کہا لا الہ الا اللہ؟ موسیٰ کلیم اللہ، کلمہ پڑھا نہیں۔ لیکن کسی بھی مسلمان کے سامنے آسیہ کا نام لو، کہتے ہیں آسیہ کے کیا کہنے، ان کے رتبے اور شان کے کیا کہنے، وہ تو مومنہ تھی، کلمہ پڑھا نہیں، مومنہ کیسے؟ آیت میں پڑھتا ہوں، توجہ آپ کریں گے۔ جب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کیا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں بس بات تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل میں پہنچا، آسیہ نے صندوق کھولا، اندر سے موسیٰ نکلے، فرعون کے سامنے آسیہ موسیٰ کو اٹھا کے لائی اور کہا اسے ہم پالیں گے، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہمیں یہ نفع دے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں بندہ چاہے باہر خدا ہی کیوں نہ ہو، گھر کے اندر اس کی نہیں چلتی۔ فرعون کی آوازی حضور جیسے آپ کی مرضی ہے آپ پالیں کہ ٹھیک۔ اب موسیٰ آسیہ کی گود میں کھیل رہے ہیں، فرعون نے دیکھا کہ فرعون کے دل کے سمندر میں موسیٰ کی محبت کی کشتی تیرنے لگی۔ آگے آگے بڑھ کے کہتا ہے آسیہ سارا پیار خود کرو گی، ہمیں نہیں دو گی، آوازی یہ لو تم بھی پیار کرو۔ اب جیسے جملہ گہرا ہے اور آہستہ شاجی لہجے میں کہنے لگا ہوں، جیسے ہی فرعون نے موسیٰ کو اٹھایا، موسیٰ فرعون کی گود میں آیا، داڑھی پکڑی، تماچا مارا، زمانے کو بتایا کہ نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ آپ سلامت، آپ سلامت رہیں، آپ جی مولا سلامت رکھے، ہاتھ اٹھا لو بھائی حیدری۔ نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ جیسے ہی تماچا لگا، تلوار لے آیا کہ میں اسے قتل کروں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ وہی ہے جس کا نجومیوں نے بتایا ہے، میں اسے قتل کروں گا، میں اسے قتل کروں گا۔ اب آیت سنا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْإِمْرَأُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی نے کہا قُرَّةُ عَيْنِی، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، لا تقتلوا، اسے قتل نہ کر، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، کہ اسے قتل نہ کر، اسے قتل نہ کر، یہ میرے سینے کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ آج کسی بھی مولوی کے سامنے آسیہ کا نام لو، ادب سے سر جھکاتے ہیں، جی آسیہ کے کیا کہنے، ان کے رتبے کے کیا کہنے، ان کی شان کے کیا کہنے۔ انہوں نے فرعون سے موسیٰ بچایا اور سر پہ قرآن رکھ کے انصاف تو کر، ارے جو فرعون سے موسیٰ بچائے وہ تو مومنہ ہے، جو کافروں سے محمد بچائے وہ کافر کیسے؟ صلی اللہ علیہ محمد۔